اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور یہاں مقامی روایت کے حساب سے شب ولادت یا روز ولادت سرکار باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے میں خاندان اہل بیت علیہ السلام خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تمام مراجع کرام، علماء حق اور قبلہ کی خدمت میں مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی جانب سے اور سب کی جانب سے چینل ون کے تمام اراکین کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ الحمدللہ، شکر خدا۔ تو میں آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا شمار حضرت باب الحوائج کے غلاموں میں کرے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ المستعان۔ اور میں بھی آپ سب کو اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم شخصیت کی تبریک پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین اسی طرح سے اپنے کردار میں تبدیلی لائیں گے جو کردار علمدار امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پروگرام بسم شروع اللہ۔ کریں اور دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے ہے۔ ہیلو، میرا نام ظہیر الدین ہے اور کاشی پور سرانچل سے بول رہا ہوں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کعبہ جو ہے کعبے کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ پہلا ہی سوال ہمارے بھائی کا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کعبے کی بنیاد کس نے رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی بنیاد در حقیقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے رکھی تھی، اور جب طوفان نوح میں یہ دیواریں اس کی منہدم ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بلند کیا، جیسا خود قرآن مجید کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ بخاری میں حدیث ہے کہ ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ کعبے اور بیت المقدس کی تعمیر کیسے ہوئی، تو فرمایا کہ کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ جب طوفان نوح میں دونوں ضائع ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے کعبے کو بلند کیا اور حضرت داؤد نے بیت المقدس کی دیواریں بلند کی۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں۔ میں بچپن سے یہ سنتے بچپن سے شیعوں کے خلاف بولتے، ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں جو بھی ہے کہ شیعہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتے۔ تو میں جب سے ان چینل دیکھ رہا ہوں تو میرے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم سے زیادہ یعنی درود آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں، بار بار کو درود پڑھتے ہیں، کئی بیان سن رہا ہوں اللہ کے رسول یعنی یہ جو کربلا ہوا نانا کی شریعت کو لاگو کرنا ہے بلکہ جنگ ہوئی۔ اور ایک بات یہ جیسا کہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے رسول کے بعد جو ستایا گیا، جو مارا گیا، تو 2 یا 3 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہوا، تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا جب اللہ کے رسول کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، پھر ان کے دور میں ان پہ ظلم کیسا ہوا؟ یہ کون سے لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے جو آل اولاد کو جو بھی کرے لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ تبھی ہمارے لوگ بولتے ان لوگ کرے کہ یہ پھر کون لوگ کرنے کیا ہے، اس کا میرے کو جواب چاہیے۔ شکریہ۔ آپ اس سلسلے میں کچھ اگر ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود انہوں نے یہ بات کہی کہ جو سنا تھا وہ ون چینل کے تھرو دیکھ نہیں رہے ہیں۔ جی، تو یہ جیسے انہوں نے یہ بات طے کر لی ہے کہ مذہب شیعہ کے خلاف جو باتیں کہی گئی تھیں جی، وہ سب غلط ہیں، اور مذہب شیعہ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی تھی، ان کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بالکل صحیح ہے، اور وہ کوئی باہر کے آ کر کے حملہ آور نے ظلم نہیں کیا تھا۔ یہ وہی وہ لوگ تھے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور پیغمبر کی ارد گرد بیٹھتے تھے، انہی لوگوں نے کیا ہے۔ تاریخ ملل النحل شہرستانی، اس کے اندر باقاعدہ ہے کہ کس نے ان کے اوپر ظلم کیا، اور اگر ان کو سننا ہے تو فاطمہ زہرا سے متعلق
اسحاق فیصل آبادی کی کلپ بھی یوٹیوب پر پائی جا رہی ہے، جس کے اندر انہوں نے کچھ حقیقتوں سے پردے ہٹائے۔ عالم اہل سنت ہیں، عالم اہل سنت ہیں اور مشہور عالم اور زندہ ہیں، لہذا بہتر ہوگا کہ وہ اس سلسلے میں اس یوٹیوب کی کی تقریر کو سماعت کریں، سنیں، انشاءاللہ کچھ پردے مزید ان کے سامنے سے ہٹ جائیں۔ بہت بہت شکریہ، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم، جاوید بھائی اور کشمیر سے بول رہا ہوں، میرا نام علی ہے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اس کا ادا کرنا اسی وقت جائز ہے یا نکاح نامے میں لکھ کر واجب ادا رکھنا جائز ہے؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ نکاح میں مہر کتنا ہونا چاہیے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ، اور اس کو ادا کب کرنا چاہیے؟ دیکھیے مہر کے لیے تو یہ ہے کہ مہر فاطمی ہونا چاہیے۔ جی فاطمہ زہرا کا مہر 500 مسقال چاندی تھا، جی، وہ تقریباً 1.5 کلو کے آس پاس چاندی آج کل کے حساب سے بنتی ہے، کم و بیش بھی ہے، جی، چونکہ مسقال میں فرق ہے۔ اب رہا یہ ہے کہ کم سے کم کیا ہے؟ کم سے کم یہ ہے جناب آدم اور جناب حوا کا جو عقد ہوا تھا تو وہ فقط و فقط کچھ اسماء حسنہ کے اوپر ہوا تھا۔ جی، حیات پیغمبر میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے مہر کی دینے کی یعنی مہر ادا نہیں کر سکتے تھے، استطاعت نہیں تھی، تو انہوں نے قرآن پڑھنے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کی طرف سے قرآن پڑھوں گا۔ تو کم سے کم یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو مہر بنا دے جو شریعت میں جائز ہو، مثلا قرآن کی تعلیم دینا، مثلا زیارت اہل بیت کرنا، زیارت حج، زیارت عمرہ، جو بھی ممکن ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرض ہے، شوہر جتنی استطاعت رکھتا ہے اسی اعتبار سے اپنے مہر کو زوجہ سے طے کر۔ اور دینا کب ہے؟ دینا کا ہے دینا تو اسی وقت چاہیے، جی، اور اگر کسی وقت سے نہیں دے سکتا ہے تو جیسے ہی امکانات فراہم ہو جائیں ادا کر۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ ہلو مولانا صاحب، جاوید بھائی السلام علیکم، میں الہ آباد سے شیبہ بول رہی ہوں۔ میرا سوال ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ شوہر اور بیوی میں قسمت، شوہر قسمت سے اولاد ہوتی ہے اور بیوی قسمت سے بزنس میں یا نوکری میں جو پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، وہ بیوی کی قسمت سے ہوتی ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہوتا اس عورت کو، اس لڑکی کو جو ہے بدقسمت یا منحوس کہا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے کہنا اسلام میں؟ اور دوسرا سوال میرا ہے کہ نمازوں کو پہلا میں کیا سجدہ اور رکوع نہیں ہے؟ پلیز مجھے بتائیے۔ اولاد جو ہے وہ شوہر کی قسمت سے ہے، روزی جو ہے بیوی کی قسمت سے ہے۔ اگر شادی کے بعد میں شوہر جو ہے نکما ہو، کماتا نہ ہو، یا کماتا ہو اتنی کمائی نہیں ہو، تو کیا بیوی منحوس ہے؟ نہیں، شرعی طور سے تو کچھ اس طرح کی باتیں حدیثوں میں نہیں ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے بہن کا، نماز غفالہ کے سلسلے میں کیا اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، صرف نماز میت وہ ہے جس کے اندر رکوع اور سجدہ نہیں ہے، ورنہ ساری نمازوں میں رکوع سجدہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب کو اگر صحیفہ نماز ہے جس میں 400 نمازیں ہیں، جی ہاں، اس میں نماز غفالہ کا طریقہ صراحت سے لکھا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور فلاح کی طرف لے جائے، صحت کامل عطا فرمائے۔ آپ حضرات کا چینل ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ کام کر رہا ہے، انسانیت کا درس دے رہا ہے، دین کی صحیح شکل جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو کامیاب کرے اپنے مقصد میں، اور اس شمع کو روشن رکھے۔ میں تقریباً 2 مہینے پہلے ایک سوال بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے بعد میں ہر ہفتے ایک سوال روٹ کرا رہا ہوں، لیکن آج تک بھی مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دفعوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہوگی، اسی لیے سوال کا جواب آنے میں دیر لگ رہی ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہو کہ سوال ریکارڈ ہونے کے بعد آپ کی طرف سے کوئی میسیج آ جائے تو اس میں اطمینان یہ ہو جائے گا آدمی کو کہ کیا نام ہے، اس کو اطمینان یہ ہو جائے گا کہ اس کا سوال وہاں پر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ 2 مہینے سے آپ سوال بھیج رہے ہیں اور آپ کا سوال یا نہیں لیا گیا۔ یقین جانی پہلی بار آپ کا سوال میرے سامنے ہی آیا ہے اور جواب دیا جا رہا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر یا ٹیلی فون کی آواز جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی، جس میں سوالات مبہم ہوتے ہیں
اور صحیح طور سے ہم تک نہیں آتے ہیں، اس وجہ سے بھی کچھ سوالات رد ہوتے ہیں، اور کچھ سوالات جو ہے وہ انتظار اس کا کرنا پڑتا ہے کہ سوالات کی بہتات ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہر وہ سوال جو کہ واضح ہوتا ہے اور سمجھ میں آتا ہے وہ ہم علماء کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جس طرح سے سوالات آپ بھیجتے ہیں، اسی طرح سے آپ سوالات بھیجتے رہیں، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں، چینل وین کی ترقی کے لیے دعا کرتے رہیں، علماء حق کے لیے دعا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا کوشچن یہ ہے، میں اندور سے محمد رفیق بول رہا ہوں کہ باغ فدق جو بی فاطمہ زہرا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ان کو دہیج میں دی تھی، وہ کس جگہ پہ تھی؟ عرب میں کون سی ایسی جگہ ہے جس جگہ پہ وہ تھی؟ میرے کو اس سوال کا جواب چاہیے۔ باغ فدق جو سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہبہ کر دیا تھا اپنی زندگی میں، وہ کس جگہ پر؟ باغ فدق کا ایریا بہت بڑا ہے جی قلعہ قموس کے 7 قلعے تھے، جی ان میں سے باری باری قلعے جب فتح کیے گئے تو کچھ نے ہتھیار ڈال دیا، اور جو بڑا قلعہ تھا قلعہ قموس، اس کے رہنے والوں نے پیغمبر سے شرط لگائی تھی کہ ہم صلح نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، ہم صلح کر لیتے ہیں، جزیہ دے دیتے ہیں، ٹیکس دے دیتے ہیں، اور یہ باغ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ باغ رسول اللہ کو ہبہ کیا ان لوگوں نے اس شرط کے ساتھ، پیغمبر نے پھر انہی لوگوں کو کاشت کے لیے دے دیا تھا، اور اس کا ایریا مدینے کے باہر جب جائیں گے تو بہت بڑا، آج بھی اس کا کچھ حصہ پایا جاتا ہے، جس کو میں نے خود بھی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، اور 3 سال ہو گئے میری جہاں میری شادی ہوئی وہاں میرا دیور کا افیئر میری جٹھانی کے ساتھ ہے، لیکن اپنی بڑی بھابھی کے ساتھ ان کا افیئر چل رہا ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور یہ بات جو میں کسی کو نہیں پتا ہے، خاص طور سے ان کے شوہر کو اور میرے فادر ان لا کو بھی نہیں پتا ہے، کیونکہ میں ان کے شوہر کو نہیں بتا سکتی کہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کے پیچھے، میں ان کو نہ بتاؤں۔ تو پلیز میں اگر بتانا چاہتی ہوں تو میں ان کو فیس ٹو فیس نہیں بتا سکتی اس وجہ سے، کیونکہ میں نے ان سے کبھی بات ہی نہیں کی ہے۔ تو میں ان کو خط کے ذریعے بتا دوں کہ آپ کی بیوی کا افیئر آپ کے بھائی کے ساتھ ہے، یا فون کر کے میں بتا سکتی ہوں یا میں نہ بتاؤں، کیونکہ میرے گھر میں سب نوعیت کام ہوتی ہے، میرے دیور اور خراب بھی تھی تو وہ بہت ہی کھیلتا ہے، اور میری جٹھانی کے ساتھ اس کا افیئر بھی چل رہا ہے، تو اس میں تو کچھ ساتھ میں بھی یہ سب دیکھتی ہوں، ایسا گناہ نہیں ہے۔ یہ آغا اس طرح کے سوالات جو آتے ہیں یہ ایک طرفہ بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو سکتا ہے یہ الزام ہو سکتا ہے یہ بہتان ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم کسی کی طرف زنا کی نسبت دے رہے ہو جی تو بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، جی 4 شاہد ہونا چاہیے۔ بے شک جی۔ اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں نے فلاں کے ساتھ زنا کی ہے تو اس کی جو کیفیت ہے وہ ہونا چاہیے جیسے سلائی اور سرمہ دانی۔ جی تو اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ کیفیت کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر عدالت نہیں پائی جاتی، جی جیسے ہی دیکھے گا عدالت چلی جائے گی۔ بے شک تو گویا کہ پروردگار عالم خود ستار ہے اور پردہ ڈالنا چاہتا ہے، جی لہٰذا ایسے مواقعوں سے خود آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، بے شک اور جو لوگ ان جگہوں کے اوپر اپنے کو لے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پرہیز کریں۔ جی حدیث رسول اللہ ہے کہ اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ شراب خانے میں جا کے ولو نماز پڑھنے جا رہے ہوں جی لیکن لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، جی لہٰذا آپ وہاں نماز پڑھنے نہ جائیں۔ نہ جائیں جی۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں اگلا سوال کس شہر سے۔ میرا بچہ رک کے بولتا ہے جاوید بھائی کوئی ایسی دعا بتاؤ جناب کو بول کے کہ میرا بچہ صحیح سے بول سکے۔ میں کئی دنوں سے آج یہ تیسرا فرائیڈے ہے، میں ہر فرائیڈے کی رات کو جواب مانگتی ہوں، نہیں ملتا مجھے جواب، یہ تیسرا فرائیڈے ہے، پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے۔ بچے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، بچہ بول نہیں پاتا ہے، بہت ظاہر ماں ہے تو پریشان ہے۔ اگر بچہ خود وہ اتنا بڑا نہیں ہے، کم سن بچہ ہے، جی تو اس کو حدیث سلسلۃ الذہب کو جی پلیٹ پر لکھوا دیں، جی اور جیسے حدیث سلسلۃ الذہب ہے جی اسی انداز سے لکھوائیں، جی اور اسکرین کے اوپر وہ آ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ لہٰذا زعفران سے لکھا کہ اسے پلا دیں، حتیٰ کہ
یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے اس کو کسی دیوانے پر پڑھ دیا جی تو بھی شفا ہو جائے بے شک جی لہذا انشاءاللہ وہ اس بچے کو پلا دیں، شفا ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ اگلا سوال لیتے ہیں. میں مشتاق علی لادھی والا ممبئی کے باندرا علاقے سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھنے سے پہلے کچھ باتیں بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. مسائل زندگی میں ایک سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ کیا ٹیٹو لگانا جائز ہے، اور ہر بار جواب دیا گیا ہے کہ جائز ہے کیونکہ وہ وضو یا غسل میں رکاوٹ نہیں بنتا. میں اسے ایک الگ اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک بار میں ایک جوان کے ہاتھ میں ٹیٹو لگا ہوا دیکھا. میں نے پوچھا کہ اپنے ٹیٹو لگانے کا کتنا پیسہ دیا. اس نے کہا 3000 روپیہ. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا ٹیٹو لگانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے؟ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے؟ کیا ہمارے علم میں یا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا ہماری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے؟ کیا یہ عمل کسی طرح عبادت میں شامل ہوتا ہے؟ جس جوان نے 3000 روپیہ ٹیٹو لگانے میں خرچ کیے، اسی رقم سے وہ 2 غریب فیملی کو مہینے کا راشن بھروا سکتا تھا. میں نہیں جانتا، لیکن اگرچہ یہ فضول خرچی ہے تو کیا قیامت میں اسے اس فضول خرچی کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ شکریہ. خدا حافظ. ٹیٹو کے سلسلے میں ہم یا علماء اعلام کے مراجع تقلید کے فتاوے آپ حضرات پیش کرتے ہیں. بھائی کا سوال کچھ دوسرا ہے کہ ٹیٹو اگر جائز بھی ہے بالفرض محال، یعنی اگر وہ پانی حائل نہیں ہو رہا ہے اور جسم کے اندر جلد کے اندر ہے اور جائز ہے، تو یہ کہتے ہیں کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ 1200 روپے کا ٹیلی فون، موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں. ڈرائیو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی اگر یہ ان کی زندگی میں ہے جی تو پہلے اس کی اصلاح کر لیں، جی پھر قوم خود بخود سدھر جائے گی انشاءاللہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میں مشتاق بات کر رہا ہوں، مہاراشٹر سے بارامتی سے بات کر رہا ہوں. کیا اگر اپنی بیوی نے غصے کی حالت میں 3 بار طلاق بولا تو وہ طلاق ہو سکتا ہے کیا؟ یہ فرما رہے ہیں، یہ پہلا سوال اس طرح کا ہے کہ بیوی نے غصے کی حالت میں 3 بار طلاق 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 کہا تو کیا طلاق ہو جائے گا؟ اہل سنت کے ہیں شوہر کہے تو ہو سکتا ہے، بیوی کہے تو نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. ٹیوشن ہے، میرے بچے کا منت لی ہوئی ہے جو تولنے کی، تو میں گھر پہ تول سکتا ہوں یا درگاہ پہ جا کے تولنا؟ انہوں نے کوئی ایسی عجیب طرح کی منت مانی بچے کو تولنے کی، تو گھر میں تولیں یا کسی درگاہ پہ جا کے تولیں؟ شرعاً کہیں بچوں کے تولنے کا حکم نہیں ہے. جی اب یہ انہوں نے اپنے علاقے کے اعتبار سے جیسی نظر کی ہے اس پر اگر وہ عمل کرنا چاہیں تو کریں، شریعت میں کوئی ایسا حکم نہیں. بہت بہت شکریہ. آپ فرمائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ حضور یا خلیفاؤں نے جو 4 خلیفہ ہمارے ہوئے ہیں، کسی کو بھی قرآن پڑھ کے بخشا ہے؟ اگر بخشا ہے تو وہ کون لوگ ہیں، اور نہیں بخشا ہے تو وجہ کیا ہے؟ بس اتنا سوال ہے میرا. ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سرکار ختم متوسط صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کو قرآن پڑھ کے بخشا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو کہ خود پیغمبر کی حدیثیں ہیں جی کہ اذکروا موتاکم بالخیر، جی تم اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرو، جی اور قرآن بہترین خیر. خیر بے شک. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے بعد 90 دن یا 75 دن کے بعد فاطمہ زہرا کی شہادت ہوتی ہے. جی ان کے وصیت میں ہے، انہوں نے کہا یا علی میری قبر پر بیٹھ کے قرآن پڑھیے گا. جی تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے مردے کو فائدہ پہنچتا بے ہے شک. جی اور اس کی روح کو ایک بلندی محسوس ہوتی ہے، اور اگر گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں میں کمی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں رضوانہ شمشاباد ڈسٹرکٹ الخوات. میرا سوال یہ ہے کہ میرا قرآن شریف جو ہے وہ فرمان علی صاحب کا لکھا ہوا نہیں ہے، اور میں شیعہ مذہب سے تعلق رکھتی ہوں. مہربانی کر کے بتائیں کہ کیا فرمان علی کے علاوہ اہل سنتوں کا قرآن شریف پڑھنا اس میں کوئی اعتراض ہے یا نہیں؟ خدا حافظ. قرآن مجید تو ایک ہی ہے. یہ بہن پوچھ رہی ہوں گی تفسیر کے بارے میں کہ فرمان علی صاحب کا اگر نہیں ہے تو کسی اور برادران اہل سنت کسی کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں. ترجمہ کئی عدد ہے. جی علامہ ذیشان نظر جوادی کا ترجمہ ہے، مولانا مقبول احمد صاحب کا ترجمہ ہے، شاید ون کے کتاب فروشی میں بھی موجود ہے، مختلف کتابوں ترجمے موجود ہیں. اور ابھی ایران نے ایک ترجمہ شائع کیا ہے جس میں
مودودی صاحب کا ترجمہ بھی ہے اور مولانا پاکستان کے ایک عالم دین کا بھی ہے، ایک طرف سنی عالم کا، ایک طرف شیعہ عالم کا ہے۔ لہٰذا قرآن میں ترجمے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، کچھ جگہوں کے اوپر فرق ہے، لہٰذا وہ کسی کا بھی ترجمہ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم 786 کو بسم اللہ مانتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے اور کس وجہ سے بسم اللہ کا لفظ بنتا ہے؟ برائے مہربانی کر کے اس سوال کا جواب دیجیے۔ علم العداد کے حساب سے 786 کو بسم اللہ کہا جاتا ہے، کہاں تک صحیح ہے یہ؟ بے اعتبار عدد صحیح ہے، جیسے 92 ہے پر رسول اللہ کا، 110 ہے حضرت علی کا، اسی طرح اللہ کا 66 ہے۔ تو علم عدد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے حروف کو جوڑا ہے تو اسے 786 بنتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حق کے رد مظالم کی نماز ہے پڑھنے کی، تو وہ کیسا پڑھنے کا ہے اور حق کے رد مظالم کیا ہے وہ مجھے ڈیٹیل سے پہلے سمجھائیے پلیز۔ شکریہ، خدا حافظ۔ رد مظالم کیا اور اس کی نماز کس طرح؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے کہ رد مظالم کے لیے کوئی نماز نہیں ہے، بلکہ کچھ اپنے مال کو راہ خدا میں اس نیت سے کار خیر کے طور پر صرف کر دے کہ پالنے والے جن لوگوں کا حق ہماری گردن پر ہے اور تو روز قیامت تو ان کو ہم سے راضی کرنا، اور یہ ہم ان لوگوں کی طرف سے کار خیر کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ لڑکی کا مسئلہ ہے، میرا شوہر کا نام بتانا ضروری تو نہیں ہے، لیکن میرے لڑکی کا شوہر لے کے نہیں جا رہا ہے، بات میں سنتا ہے، شادی کر لیا اور ہم ہمارے پاس سے 2 بچے لے کے رہ رہی ہیں، کچھ مسئلہ بتائیے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کی شادی ہو گئی، 2 بچے ہیں، میکے میں چھوڑ دیا ہے اور پوچھتا نہیں ہے، نان و نفقہ شاید نہیں دے رہا ہے، یعنی داماد لڑکی کو، بیٹی کو نہیں لے جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، شریعت کے اندر تو یہ حکم ہے کہ جب شادی کرے تو اس کے تمام اخراجات خود شوہر کے اوپر ہوتے ہیں، اور اگر ان کے شوہر نے چھوڑ دیا ہے تو ان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اگر یا وہ رکھ لیں یا وہ طلاق دے دیں۔ طلاق دینے کے بعد سے اب وہ لڑکی کو چاہیے کہ وہ دوسرا شوہر بھی کر سکتی ہے، اور کوشش یہ کرے کہ کسی صورت سے کوئی ایسا ہنر سیکھ لے جس سے وہ خود کفا ہو سکے۔ لیکن بچوں کا طلاق کے بعد میں باپ ہی ذمہ دار ہوگا، ذمہ دار وہ ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے۔ بہت بہت شکریہ، اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سوال کے شہر سے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد راشد ہے، میں مٹیا پروچ کولکاتہ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 24 میں اللہ موتا کے بارے میں فرمایا ہے، تو اس کا ترجمہ مجھے صاف صاف بتائیے آگا بھائی، مہربانی، خدا حافظ۔ متا کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ جو آیت قرآن میں موجود ہے، قرآن مجید نے فرمایا کہ جب تم کسی سے متا کرے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ، جب تم کسی سے متا کرو تو اس کا مہر ادا کر دو۔ لہٰذا جب بھی کوئی متا کرے تو مہر کے ساتھ کرے۔ پتہ چلا جیسے عقد میں مہر ہے ایسے ہی متا میں بھی مہر ہے، اور بغیر مہر کے نہ تو عقد صحیح ہے نہ متا صحیح ہے، لہٰذا اس کو کسی اور غلط لفظ سے تعبیر کرنا شرعاً حرام ہے۔ یہ آیت راسخ ہے یا منسوخ ہے؟ یہ آیت ناسخ ہے کسی اور حکم کی، خود یہ منسوخ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی آیت آئی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ آئیے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میں مظفر علی بات کر رہا ہوں امروہہ سے۔ میرا مولانا کا سوال یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو ہے نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کام کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہوں، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے مولانا صاحب اس کا جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بھائی نماز ہی پڑھتے ہیں، دین پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھی پریشان ہیں، ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز روزہ یہ واجبات میں سے ہے، اگر نماز پڑھ لینے کے بعد سے مشکلات نہ ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نماز نہیں پڑھتے تھے، ان کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، دشمن ان کے رسول اللہ کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ان کے اوپر کوڑے بھی ڈالے جا رہے تھے، جناب نوح علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے تھے، جناب نوح کو اتنا مارا جاتا تھا پتھروں سے کہ وہ زخمی ہو جاتے تھے۔ تو یہ دنیا کے خواص ہیں، دنیا کا لازمہ ہے، دنیا کے اندر جینے والے جو مومن ہوتے ہیں وہ مشکلات میں گھرے رہتے ہیں،
لہٰذا نماز سے مشکل کا کوئی ربط نہیں ہے. نماز نہ پڑھتے تو ہو سکتا ہے اس سے بدتر حالات ہو جاتے. نماز نے ان کے حالات کو قابو میں رکھا ہے. انشاءاللہ تعالی ناظرین ان کے لیے دعا کریں گے. ہم آپ بھی دعا کر رہے ہیں کہ رب العزت ان کے مشکلات کو آسان فرمائے. یہ ہر روز ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح ظہر، ایک تسبیح عصر، ایک تسبیح مغرب اور عشاء، یعنی 5 تسبیح یہ روزانہ صلوات پڑھیں، ان کی مشکل برطرف ہو جائے انشاءاللہ العزیز. آگے دیکھتے ہیں کیا سوال ہے. میں نوی ممبئی سے بول رہا ہوں، رضوی بول رہا ہوں. مجھے کوشچن یہ تھا میرا کہ میں نے کچھ پرسنل لون اپنے پرسنل کام سے لیا ہوا ہے، تو اس کا انٹرسٹ میں دے رہا ہوں، تو وہ جائز ہے نہیں جائز ہے؟ انہوں نے لون تو لے لیا ہے آلریڈی، اب اس کا ظاہر یقیناً انٹرسٹ تو دینا ہی پڑے گا بینک میں. کچھ صحیح ہے نہیں؟ بالکل لون لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنے کو مارکیٹ میں رکھنے کے لیے مراجع کہتے ہیں کہ آپ لون لے لیجئے، اگرچہ آپ کو اس کا علم ہے کہ ہم کو اس کا انٹرسٹ دینا پڑے گا. اگر آپ نہیں لون لیتے تو مارکیٹ سے آپ گر جائیں گے. اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے لون لینا، پھر اس کے بعد سے اپنے کو درست رکھنا اور پھر قسطیں ادا کر دینا، یہ قطعاً حرام نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں حیدرآباد سے بات کرتی ہوں اور میرا سوال ہے کہ 12ویں امام مہدی صاحب زمان علیہ السلام منتظر ہے دنیا میں آنے کے لیے جانے کے، لیکن ان کو ان کے ساتھی 313 اور اب تک جمع نہیں ہوئے جو ان کے آرمی میں سولجر ہے ہونے والے بننے والے ہو. تو مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ اتنے علماء ہے اور وہ علماء اتنے سارے ہیں، یعنی کہ پورے ورلڈ میں ہر جگہ اتنے سارے علماء ہیں جو علم حاصل کر چکے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور سب علم پھیلا رہے ہیں، سب کو بتا رہے ہیں. تو کیا وہ علماء 313 نہیں ہوں گے جو جناب کے آرمی میں جوائن ہو سکے اور امام ظہور فرما سکے؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا جواب دیجیے. خدا حافظ. بہن سوال کر رہی ہیں کہ روایت میں ہے کہ 313 جب ہو جائیں گے مومن تو امام کا ظہور ہو جائے گا. اتنے پورے دنیا میں علماء کرام تو کیا 313 نہیں ہے؟ اسی ون چینل سے میں نے جواب دیا تھا جی، اور ایک بار نہیں دیا ہے، مختلف موقعوں پر دیا ہے کہ 313 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 313 نہیں ہے، 313 فرنٹ کے اوپر ہیں جی. اور ان میں سے جب کوئی مرتا ہے تو جو دوسری والی رو ہے اس سے آ جاتا ہے، 313 کی فگر کو پورا کرتا ہے. جی. جب دوسرے کا کوئی مرتا ہے تو تیسرے سے لیا جاتا ہے، جی. اور جب تیسرے کا کوئی مرتا ہے تو مومنین میں سے لیا جاتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ آج تک 313 کی فگر مکمل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ امام کی حدیثوں میں ہے کہ جو فرنٹ کے اوپر لوگ رہیں گے وہ 313 ہیں. جی. لہذا جب بھی وہ ظاہر ہونا چاہیں گے تو ان کی نصرت کے لیے 313 آدمی جو اصحاب بدر کی تعداد ہے اس تعداد کے لوگ پہلے ہوں گے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر صفِ مومنین ہوگی. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میرا نام نگار فاطمہ ہے، میں الہ آباد یو پی سے بول رہی ہوں. میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ جو میرے محروم مر گئے ہیں، مرنے والے، ان کو میں خواب میں بہت دیکھتی ہوں، اس کی تعبیر بتائیے. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے نہیں جانا چاہیے، لیکن میں جوائنٹ فیملی ہوں، یہ دیور سب ساتھ میں رہتے ہیں، ان سے کیسے پردہ کیا جائے؟ شکریہ. خدا حافظ. یہ خواب بہت دیکھتی ہیں مرحومین کو اپنے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر دیں، سورہ فاتحہ پڑھ دیں جی، اور ان کی طرف سے صدقے دیں. جی. تعبیر یہاں نہیں دی جاتی ہے. اسی کے ساتھ میں دوسرا سوال بہن کا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، دیور جیٹ وغیرہ وغیرہ رہتے ہیں، تو کس طرح سے اپنا حجاب رکھیں؟ حجاب کے لیے یہ ہے کہ فل آستین کا کپڑا پہنیں اور اس کے ساتھ ایک مقنا پہن لیں جی، اور پھر جیسے نارمل عورتیں رہتی ہیں اس طرح سے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام غوثیہ ہے، میں کڈلا سے رہنے والی بول رہی ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم عورتیں کیا نماز میں رو سکتے ہیں؟ اور میرا یہ سوال ہے کہ میرے گھر والے مجھے بہت ٹارچر کرتے ہیں، کیا میرے گھر والوں کو منانے کے لیے کیا کچھ دعا ہے جو اپنے گھر والوں کو میرے دل میں محبت عطا کرنا، ان کے دل میں محبت عطا کرنا ہے؟ دل کیا ہے، کیا ایسا کچھ دعا؟
اور کیا نماز پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ نہیں پڑھے تو دل نہیں لگتا ہے نماز پڑھنے کے لیے. کیا آپ بتا سکتے ہیں دل لگانے کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی دعا؟ اور میرے شوہر ہیں وہ ان کو بولتی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے شوہر کو کیسے بولوں نماز پڑھنے کی؟ اتنا بولتی ہوں نہیں سنتے ہیں. یہ ایک گھریلو پرابلم ہے کہ یہ جو ہماری بہن ہے یہ فرما رہی ہے شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، ٹارچر گھر والے کرتے ہیں یعنی سسرال والے ظاہر ہے، اور یہ پریشان رہتی ہیں، کبھی نماز پڑھتی ہیں کبھی نہیں پڑھتی ہیں، نماز یا پڑھتی ہے تو دل نہیں لگتا ہے. کوئی دعا بتا دیجیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ان کے سسرال والے یا جو بھی ان کو ٹارچر کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی قبر کو بھی یاد رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف کے لیے اگر ان کے شوہر یا ان کے عزیز و اقارب ارد و گرد کے لوگ ان کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو چھوڑ دیں. جی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ دل نماز میں نہ لگے، امیر المومنین نے فرمایا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان للقلوب اقبالا و ادبارا، دل کبھی نماز کی طرف بہت راغب ہو جاتا ہے، جب راغب ہو جائے تو جس قدر بھی پڑھ سکتی ہوں پڑھیں، اور جب دل راغب نہ ہو تو واجبات پر اکتفا کر لیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کہاں سے. جو ایک عورت جب انتقال کر جاتی ہے اس کو کیا دوسری آدمی دیکھ سکتا ہے؟ اور دوسری سوال یہ ہے کہ جس نے اسے غسل دیا وہی کی اسے وضو کرا سکتا ہے اور وہی دفنا سکتا ہے؟ نامحرم کو مرنے کے بعد میں نامحرم دیکھ سکتا عورت کو؟ جو حکم زندگی کا ہے وہی مرنے کے بعد کا بھی. جی. لہٰذا اگر کوئی عورت ہے تو اس کو وہی لوگ مرنے کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس کے محارم میں ہے، اگر نامحرم ہے تو نہیں دیکھ سکتے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس نے غسل دیا مرحوم کو، میت کو جس نے غسل دیا، تو یہ فرمائے کیا وہ وضو کر سکتا ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے، دفن کفن کر سکتا ہے وہی آدمی؟ اگر اس نے اس کو چھو لیا ہے اور دستانہ وغیرہ نہیں پہنا ہے تو اسے پہلے مس میت کا غسل خود کرنا چاہیے، اور کر دینے کے بعد سے پھر وہ اپنے لیے وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور دفن کرنے کے لیے کوئی شرط اور قید نہیں. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. میں بہت گنہگار انسان ہوں، مجھ سے ماضی میں پاسٹ میں بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں گناہ، جیسے کسی سے برے لہجے میں بول دینا، بے حساب بے انتہا نادانی میں پانی بہایا ہے، میں نے بہت سارا پانی بہایا ہے، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ میرے پریشان رہتے تھے، کبھی کبھی ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتا تھا. کئی لوگوں کا میں نے دل دکھایا ہے، کئی لوگوں کو پریشان کیا ہے نادانی میں پچھلی زندگی میں. تو میں اب نادم ہوں، میں دل سے پروردگار سے، اپنے وقت کے امام سے، شہزادی علیہ السلام سے، مولا علیہ السلام سے معافی چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سارا گناہ معاف ہو جائے اور میری زندگی میں نیک توفیقات آتی جائے، اور ہم اپنے زندگی میں ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزارے، اور تعلیمات اہل بیت، اللہ نے جو اسلام بنایا اس پہ عمل کرے. تو مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنا گناہ کو معافی کے لیے کیا کروں اور نیک توفیق حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ اپنے گناہ پہ نادم انسان ہو جائے، لیکن وہ گناہ اللہ کے نہیں، حقوق العباد بندوں کے گناہ ہوں، لیکن اب نادم ہیں. اب بھائی جو ہیں اپنے گناہوں پہ نادم ہیں اور چاہتے ہیں کہ معرفت حاصل کریں اور توفیقات میں اضافہ ہو، کیا کریں؟ اگر وہ لوگ زندہ ہیں جن کا انہوں نے دل دکھایا ہے تو ان سے جا کے معافی مانگ لیں. جی. اور اگر وہ لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کی طرف سے صدقے دیں، ان کی طرف سے استغفار، اور اگر ممکن ہو سکے تو ان سب کو شامل کر کے ایک زیارت امام حسین انجام دیں. انشاءاللہ یہ تمام گناہوں کا کفارہ قرار دے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں کلکتہ مٹیا بروج سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نظر کیا ہوا ہتھ کڑی ہم بیچ نہیں سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں 3-4 ہتھ کڑی بہت پرانا رکھا ہوا ہے. میرے شوہر کا کہنا ہے کہ اسے ہم بیچ نہیں سکتے کیونکہ اس میں نظر ہو چکا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس سوال کا جواب دے. خدا حافظ.
ایام اعضاء میں نظر کر کے ہتھکڑی اور بیڑیاں وغیرہ پہنتے ہیں اور پھر رکھ دی جاتی ہیں، وہ کافی گھر میں جمع ہو گئے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ اس کو کسی ادا خانے کے اوپر صرف کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آسیہ مومنہ کافر و جابر فرعون سے کیسے نکاح کی، اس کی تفصیل سے بیان کر دیجئے، اور فرعون خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، وضاحت کر دیں، نوازش ہوگی، فقط السلام۔ یہ حضرت آسیہ اور فرعون ملعون کے سلسلے میں پوچھ رہے کہ کافر اور مومنہ کا عقد کیسے ہو گیا؟ شریعت گزشتہ شریعتوں میں بہت سے ایسی چیزیں تھیں جو اس شریعت میں نہیں ہیں۔ جی۔ مثلا جناب یعقوب کی شادی ہوئی تھی تو ان کی 2 سگی بہنوں سے ہوئی تھی۔ جی۔ 2 بیویاں ان کی ایک وقت میں زندہ تھیں، جی، اور دونوں سگی بہن تھیں۔ جی، ہماری شریعت یعنی جس شریعت میں ہم ہیں رسول اللہ کی شریعت میں یہ حرام ہے۔ جی۔ اسی طرح سے اس زمانے میں مومنہ اور کافر کے درمیان عقد میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت عقد ہوا تھا اس وقت وہ فرعون نہیں بنا تھا، جی، وہ وہ جناب موسیٰ کا چچازاد بھائی تھا، جی، بعد میں جا کر کے وہ فرعون بنا ہے، خدائی کا دعویٰ اس نے کیا ہے، لہذا وہ ان کی زوجہ بہت پہلے سے تھی اور وہ سلسلہ جاری رہا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا انتقال کس ہجری میں ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے رسول ہجرت کے ارادے سے نکلے تو کون سی دعا پڑھ کر کنکریاں پھینکی تھی؟ سورہ یاسین جیسا وجعلنا من بین ایدیہم سدا من خلفہم سدا کأسرہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنکری پہ کتنی بار قبلہ پڑھنا چاہیے، کتنی بار پڑھنا چاہیے اور کتنی کنکری پر پڑھ کر پڑھا جائے، یہ سورہ پڑھا جائے، اور اس کے تفصیل سے ہمیں کا عمل بتائیے کہ کیسے ہوئی۔ 2 سوال ہیں بہنیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کس سن میں آپ کی رحلت ہوئی ہے؟ سن ہجری میں؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت ہوئی ہے سن 4 ہجری میں، جی، اور جو دفن ہیں وہ جناب عقیل کے گھر میں، یعنی خود اپنے بیٹے کے گھر میں دفن ہے۔ جی، اور یہ ایک ظلم ہے کہ آپ کسی کا گھر اجاڑ نہیں سکتے، کہ ان کے اس گھر کو ویران کر دیا، ورنہ وہ ان کا ذاتی گھر تھا۔ جی، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں آئے تو اس کو بقیع غرقت کہتے تھے، جی، کیونکہ وہ کانٹوں سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ وہ جناب عقیل کو دیا، انہوں نے اسے صاف کیا، اس میں اپنا گھر بنایا۔ جب رحلت ہوئی چند 4 ہجری میں تو وہیں ان کو دفن کر دیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب سرکار ختم معتبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی ہے تو کون سے یہ آیتیں پڑھی ہیں اور کتنی کنکریوں میں پڑھی ہے، اور آج کتنی کنکریوں میں پڑھنا ہے، پیغمبر اور کیوں پڑھنا ہے؟ کنکری کے لیے نہیں بلکہ ایک مٹھی خاک ہے۔ جی، کنکری پہ نہیں پڑھا تھا، ایک مٹھی خاک پہ پڑھا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا جی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ مبارک یاسین کی آیت تھی۔ انہوں نے پڑھ کر کے وہ اپنے بیت الشرف سے نکلے، آگے بڑھے، پھر انہوں نے اس خاک کو اڑا دیا۔ بس یہ عمل رسول اللہ کا ہے اور اس کے اثرات آج بھی باقی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ آپ سب کو میں بہت زیادہ یہ دعا دیتی ہوں کہ چینل بھی جو ہے اس کے جتنے بھی افراد کام کرتے ہیں ان سب کو بہت زیادہ میں دعا دیتی ہوں کہ اللہ کامیابی بلندی پہ وہ فائز ہوں، پہلے رہ سکتے ہیں، اس کی آگے رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بریلی سے بول رہی ہوں، مجھے بے شمار دلی تکلیف، روحانی تکلیف بہت زیادہ ہے میرے شوہر کے ذریعے، اور مجھے یہ بات کہنا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میرے شوہر کی بات دوسروں تک جائے، اس لیے میں اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہی ہوں۔ وہ جتنے بھی غلط کام، حرام کام اور جتنی بھی ہوتے ہیں وہ سبھی بہت زیادہ کرتے ہیں اس سال سے، اس میں جتنے بھی آتے ہیں وہ سبھی کام۔ آپ مجھے یہ بتائیے، رشتوں کی کوئی معنی ان کی نظر میں نہیں آتی ہے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ، حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ میں ایسا نہ کروں،
کوسنا بھی نکلتا ہے، بددعا بھی نکلتی ہے، لیکن آپ مجھے کچھ ایسا بتائیے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ وہ صحیح ہو جائیں، راستے پہ آ جائیں، ہدایت کے راستے پہ، یا پھر مجھے بہن شوہر سے پریشان ہے، ان کے ظلم سے، ان کے رویے سے، بہت روحانی طور سے اور جسمانی طور سے بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی تدارک، کوئی دعا؟ دیکھیے یہ کم سے کم 7 دن ایک عریضہ امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کو لکھیں جی، اور وہ کسی کنویں میں، کسی دریا میں، کسی نہر میں ڈال دیں جی، اور اس کے بعد سے نماز استغاثہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جی، وہ اسے پڑھیں، انشاءاللہ ان کا مسائل حل ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز۔ اگلے سائل کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام معصوم فاطمہ ہے، میں بنگلور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو پتھر جو مکہ کے سامنے ہے، جو کالا پتھر ہے، تو قرآن میں تو پتھروں کے بارے میں تو اس کا ارشاد نہیں ہوا ہے، تو پتھر کہاں سے آیا ہے، کب یہ ہوا وہ پتھر؟ کنفیوز ہے ہماری یہ بچی، یہ حجر اسود کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ قرآن میں تو ذکر نہیں، تو کہاں سے آ گیا یہ؟ صرف قرآن ہماری زندگی کے لیے کتاب نہیں ہے جی، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے پیغمبر سے لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اے پیغمبر آپ وضاحت کیجئے حکم خدا کی، جی، لہٰذا قرآن کے اندر کتے کا ذکر بھی نہیں ہے جی، کہ کتا حرام ہے، مگر کتا رسول اللہ نے بتایا کہ حرام ہے جی، تو حدیث سے پتہ چلا۔ قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا ہے کہ نماز میں رکوع پہلے کرو، سجدہ بعد میں کرو۔ جی، قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز 4 رکعت ہے ظہر کی، یہ پیغمبر نے بتایا۔ تو ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، قرآن و حدیث ملتے ہیں تب احکام الہیہ واضح ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اطرت چھوڑ رہا ہوں۔ اطرت تفسیر قرآن بیان کرے گی اور انسان نجات کی طرف بڑھتا رہے گا۔ بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میں ممبئی کرلا سے بول رہی ہوں، اور السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری زمین نجس ہے تو اس کو پاک کرنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، جبکہ میرے گھر میں پانی دھو کے کہیں باہر نکالنے کا راستہ نہیں ہے؟ یہ کس طرح زمین کو پاک کریں؟ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آب قلیل سے پاک کرنا، جی، دوسرے آب کثیر سے پاک کرنا۔ جی، جس وقت بہت بڑی ٹنکی ہوتی ہے عموماً فلیٹ وغیرہ میں، جی، تو جو پوائنٹ نجس ہے اس کے اوپر لا کر کے وہ پائپ فوراً ڈال دے، اور ڈالنے کے بعد پاک چادر سے اس کو پوچھ دے، پاک ہو جائے گا۔ جی، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آب قلیل ہے، جب آب قلیل ہے تو ایک بالٹی میں پانی لے لیں اور اس جگہ کو کسی کپڑے سے پوچھ دیں، پوچھنے کے بعد سے پھر لے جائیں اس بالٹی کو پاک کریں، یا اس کپڑے کو پاک کر لیں، بالٹی کا پانی تو پاک ہے، جی، اس کپڑے کو باہر دوسری جگہ پاک کریں، نچوڑ کے لائیں، پھر اسی طرح سے اس کو اس طرح سے 3 مرتبہ کر دیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ احتیاطاً 4 مرتبہ کر دیں تو آب قلیل سے بھی پاک ہے، آب کثیر سے بھی پاک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا سوال یہ ہے کہ مشرکہ عورت سے بھی پردہ کرنے کو کہا گیا ہے، جیسے کہ نامحرم آدمی سے پردہ کرنا ہے، ویسا ہی مشرکہ عورت سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ میرا سوال، پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہتے ہیں، جبکہ وہ امام ہیں پورے عالمین کے لیے، وہ امام ہے، تو ان کو صرف امیر المومنین اس طرح کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو جنت کے جوانوں کے سردار کہتے ہیں، تو پھر حضرت علی علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان ہونے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے، تو ان کا رتبہ ان سے زیادہ ہے، تو اس کے بارے میں کنفرم کرنا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ پہلا سوال یہ ہے جو واقعی مسائل زندگی سے تعلق ہے، جس کا کہ کیا مشرکہ عورت سے بھی عورت کو پردہ کرنا چاہیے، ایسا کچھ حکم ہے؟ بالکل ہے کہ اگر کوئی مشرک عورت ہے تو مومنہ کو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، اس لیے پردہ کرنا چاہیے کہ وہ مومن عورتوں کے حسن و جمال کو جا کے اپنے شوہروں سے بیان کرے گی، جی، لہذا اس کا حکم پایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہے ہماری بچی کا، بہن کا، یہ ہے
کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امام ہے تو پھر امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ دو الگ الگ لفظیں ہیں، امیر اور امام۔ امام اس کو کہتے ہیں جو آگے ہو، جی، اور امیر اس کو کہتے ہیں جو ان کی قیادت کو تسلیم کرے۔ جی، تو جو لوگ ان کو بعنوان معصوم اور خلیفہ رسول میں ہے ان کے لیے وہ امیر المومنین ہے، جی، اور جو ان کو نہیں مانتے ان کے لیے وہ رہنما اور لیڈر ہے، جی، آگے چلنے والی ذات ہے۔ جی۔ تیسرا سوال جو ہے یہ کہ حضرت حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کو شباب اہل الجنہ کہا جاتا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ وہاں تو سبھی جوان جائیں گے تو پھر مرتبہ ان کا زیادہ کیوں ہے وہاں؟ یہ سرداری کی بنیاد کے اوپر ہے، جی، اور ان کے فیض سے جتنے بھی بوڑھے ہیں جی، وہ سب جوان ہو کر کے وہاں کے اوپر جائیں گے۔ یہ فرما رہی ہیں کہ چونکہ سرکار ختم مرتبہ اور مولا متقیان ان کے بزرگ ہیں، ان سے افضل ہیں، تو ان کی افضلیت ہے یا ان کی افضلیت رہے گی؟ ابوہما الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، صراحتاً پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے والدین ان سے افضل ہیں۔ جی، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، اگر ایک ملک کا وزیر اعظم ہے تو ماں اس کے انڈر میں رہ سکتی ہے۔ جی، تو جس طرح سے ایک ملک کے اندر ایک سربراہ کے خانوادے اس کے اندر بزرگ جتنے بھی گھر کے ہیں وہ اس کے انڈر اس کی حکومت میں رہتے ہیں، تو یہ پیغمبر نے پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ حضرات حسنین سردار ہیں، لیکن ان کی سرداری کے باوجود ان کے والدین ان سے افضل ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ کہ لڑکے کی کتنی عمر تک آپ کا فرض رہتا ہے؟ مثلاً وہ کتنا عمر تک بڑا ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائے، اس سے کتنی عمر تک باپ کا حق رہتا ہے، اس کا فرض رہتا ہے اس کے لیے؟ کہ لڑکا بالغ ہو جائے، کمانے لگے، شادی شدہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، کیا اس کے بعد میں ہی باپ اس کی کفالت کرتا رہے یا اپنا خود وہ انتظام اگر بچہ معذور ہے اور نہیں کر پا رہا ہے تو کفالت کرے، اور اگر مقصد ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے تو ازرا ہے پدر وہ جو چاہے اس کے ساتھ حسن سلوک کر لے، لیکن واجب نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگلا سوال دیکھتے ہیں کس شہر سے۔ میرا بھائی 2 بار حج کر کے آیا اور پتا کا انتقال ہو گیا ہے۔ 9 بھائی تھے، پتا کے آدھی زمین نام تھی، آدھی زمین ان کے نام پہ تھی، ان کے انتقال ہونے سے وہ آدھی زمین کا مالک تو اکیلا بن گیا، آدھی میں سے پھر حصہ لے لیا، اور 2 بار حج کر کے آ گیا اور وہ آدھی کا مالک بن کے بیٹھا ہے۔ بھائیوں کو حق دینا نہیں چاہتا۔ وراثت کا معاملہ ہے، والد کا انتقال ہو گیا، زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، ایک نے زیادہ لے لیا یا پورا لے لیا، دوسرے کو نہیں دیا وارث کو، اس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر مر بھی گیا ہے کوئی وارث تو اس کی اولاد کو باپ کی میراث ملے گی، جی، لہٰذا کسی کو بھی کسی کا حق لینے کا حق شرعاً نہیں ہے، اور اگر کسی نے کسی کا حق لے لیا تو غاصب کہا جائے گا، اور غاصب پر پروردگار عالم روز قیامت وہ عذاب کرے گا جو دوسروں پر نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ سوال کا کیا ہے کہ السلام علیکم، میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں، میرا نام یمن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم عورتیں قبرستان کیوں نہیں جا سکتی، اور کیا ہم وضو بنانے کے بعد ٹی وی دیکھنے سے وضو ہمارا ٹوٹتا ہے؟ کہ عورتیں قبرستان کیوں نہیں جا سکتی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی حیات طیبہ میں جناب حمزہ کے قبر پر گئی تھی، جی، اور مسلسل جاتی رہی، جی، لہٰذا قبر پر جانا عورتوں کا بدعت و حرام نہیں ہے، ورنہ اہل سنت کے فقہ میں بھی یہ نہیں ہے کہ عورتیں قبرستان پر نہیں جا سکتی۔ یہ وضو کرنے کے بعد میں ٹی وی دیکھنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ وضو سونے سے ٹوٹتا ہے، وضو پیشاب سے، پخانے سے، ریاح کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا نامحرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض بار یہ سوال کیے گئے ہیں اور بار بار جواب دیا گیا، اگر نامحرم کے دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو جو لوگ مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں عورت مرد خانہ کعبہ کے اندر، تو سب کا وضو ٹوٹ جانا چاہیے عورتوں کا، جی، صرف ایک ہی مرد تو نہیں ہے وہاں پر، ڈھیروں ہیں وہاں، جی، لہٰذا اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں عوامی ہیں، شرعاً اس کے کوئی حقیقت نہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا نام محمد عباس ہے، میں سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولوی صاحب یہ ہے کہ اوپر والے نے ایک بندے پر 17 رکعت نماز فرض کی ہے،
مجھے یہ اس میں تھوڑا وضاحت چاہیے کہ یہ 17 ہی کیوں، اور کیوں اس سے زیادہ نہیں یا اس سے کم نہیں، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے کہ خالی 17 حرکت نمازیں ہی فرض کی گئی؟ والسلام۔ کشمیر سے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 17 رکعت نماز ہی کیوں فرض کی، 16 کیوں نہیں، 18 کیوں نہیں؟ تو 18 بھی کرتا تو پھر یہ پوچھتے 18 کیوں ہے، 19 کرتا تو پھر پوچھتے 19 کیوں ہے، جی 14 کرتا تو پھر پوچھتے 14 کیوں ہے۔ جی بھائی ہم کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں، جی اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں۔ بہت بہت شکریہ، آپ فرمائیے۔ اور آپ لوگوں نے یہ چینل جب سے لگایا بہت اماموں کا جو پتہ جیسا وہ بھی پتہ چل رہا، آپ نے بہت سب آپ کا کام کر رہا تھا، کربلا نے اپنی جان گوا کے اسلام چلایا، آپ لوگ یہ چینل سے اسلام چلا رہے بہت اچھا، مگر مجھے یہ پتہ چل یہ تمنا ہوتی کہ جناب حمزہ کی شہادت کس نے کری، ان کا نام بتا دیتے۔ حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا متقیان کے چچا، ان کو کس نے شہید کیا؟ وہ کون ملعون تھا اور کس ملعونہ نے شہید کروایا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے جی، اور ہندا نے ان کا جگر کھایا تھا جی، اور اسی کے غلام حبشی نے جی ان کے کلیجی کے اوپر نیزہ مارا تھا جی، اور اب تو ون نے ایک سیریل میں بھی دکھایا تھا، جی وہ اب مجھے معلوم نہیں اس سیریل کا نام کیا ہے، جی، آپ اس میں میسج ایک فلم پوری آئی تھی، ہاں جو اس کہ کے اندر باقاعدہ اور جنگ احد دکھلائی ہے، جی تو اگر وہ نہیں جانتی ہے تفصیل اس کی جی تو ون چینل سے وہ مطالبہ کریں اور وہ CD فراہم کریں اور دیکھیں، بہت اچھی فلم ہے، اس میں پوری تاریخ شہادت حضرت حمزہ تحریر ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آسام سے بول رہے ہوں، میرا سوال ہے کہ ہم لوگ کا ادھر میں آسام میں کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ لوگ ہلکا ذکر کرتا ہے، وہ لوگ بولتا ہے ہم لوگ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہی میرے کوشچن ہے۔ وہاں آسام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، جی نماز کو پڑھو، جی لہٰذا کسی کے کہہ دینے سے خدا کا حکم بدلتا نہیں ہے۔ اگر ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو چاہیے وہاں مبلغین ون سے وہ مطالبہ کریں کہ ہم کو آپ اپنے یہاں سے کوئی مبلغ بھیج دیجئے اور وہ لوگ اس کے اخراجات کو برداشت کریں، وہ جائے وہاں کچھ دنوں ان کی تبلیغ کرے تاکہ ان کو اہمیت نماز کا پتہ چلے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے جناب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے گئے تھے تو اللہ پاک سے مطلب کیا التجا کی تھی ان کے دیدار کے لیے؟ معراج پہ جب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیا اللہ سے دیدار کی فرمائش کی تھی؟ دیکھیے لیسا کا مسئلہ ہی شیخ قرآن مجید کی آیت ہے، جی اللہ کسی شکل و روپ اور شکل و صورت میں نہیں ہے، جی لہٰذا پیغمبر نے نہ مطالبہ کیا تھا، یہ تو ہم بھی مطالبہ نہیں کرتے، جی بے شک، چونکہ قرآن نے کہا کہ لیسا کا مسئلہ ہی شیء، ہم بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ اللہ جو جائے کہ رسول مجسم ہوگا تو رسول اللہ سے تو ہم کو ملا ہے، جی جب ہم ایک ادنا سے پیغمبر کے ماننے والے ہو کر کے یہ مطالبہ نہیں کرتے تو پیغمبر نے کیسے کیا؟ یہ اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں جس میں خدا کو مجسم بتایا گیا ہے وہ غلط ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، میرا نام رفیہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو نماز کا جو طریقہ ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کا، وہ لیڈیز کے لیے الگ ہے اور جینٹس کے لیے الگ ہے یا پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا جاننا چاہ رہی تھی میں۔ یہ بہن کنفیوز ہے تھوڑا کہ جو نماز مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ایک ہی طریقہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ مرد و عورت کے طریقے واجب ایک ہی ہے، جی لیکن عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھے رہے، جی ایک وہ بھی آداب ہے عورت کی عفت اور عصمت کی۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ کیا انسان جمعے کے دن اگر غسل جنابت کرے تو اس کے لیے غسل جمعہ بھی کرنا پڑے گا یا نہیں؟ یہ اگر آدمی جمعہ کے دن مجنب ہو جائے اور وہ غسل جنابت تو واجب ہو جاتا ہے اس پہ، تو کیا غسل جمعہ بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیے دو الگ الگ وقت ہیں، اگر جنابت نماز صبح سے پہلے کی ہے جی تو غسل جمعہ کر لے، وہ غسل جنابت کر لے گا، جی
اور غسل جمعہ کے لیے یہ ہے کہ وہ وقت زوال کیا جاتا ہے، لہٰذا جب وہ وقت زوال آئے تو پھر اس وقت غسل جمعہ کر لے، اور اگر کہیں دونوں کا وقت ایک ہے تو غسل جنابت کر لے گا، غسل جمعہ خود بخود ساقط ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، اور بریک اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے درمیان بار بار میں عرض کرتا ہوں جو باتیں بتائی جاتی ہیں یہ بھی بہت اہم ہوتی ہیں۔ آپ کہیں نہیں جائیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔